اور اب آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی رہنما کی پریس کانفرنس جاری ہے، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ کورٹ سپریم نہیں رہتی، جہاں پہ سپریم کورٹ کے اوپر کورٹ ہے وہ وانٹڈ ججز کے لیے، اور سپریم کورٹ جو رہ گئی وہ لیس وانٹڈ ججز کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ نظام جو ڈیلیور نہیں کر رہا تھا، اس کے بعد ان ترامیم کے بعد ڈیلیور کرے گا۔ اور وہ جو ایک بات جس پہ بہت بات ہوتی ہے کہ ججز کے ٹرانسفر کا معاملہ، دیکھیں معذرت کے ساتھ ہم سب نے جو ہے وہ کام کیا ہے پاکستان کی حکومت میں۔ جب میں سیاست سے پہلے کنسلٹنگ میں تھا تو کچھ اتفاق ہوا تھا پنجاب میں بھی کام کرنے کا، جب کرنٹ پرائم منسٹر چیف منسٹر تھے، جب انہیں کسی آفیشل کی کارکردگی پسند نہیں آتی تھی، وہ کہتے تھے ان کو راجن پور ٹرانسفر کرو، ان کو ڈی جی خان ٹرانسفر کرو، ٹھیک ہے۔ تو ٹرانسفر کا تو ہمارے سسٹم میں مقصد یہ ہوتا ہے سزا دینا۔ یہ اس شک میں کوئی نہ رہے کہ یہ 27ویں ترمیم میں جو ٹرانسفرز کا معاملہ ہے اور جس میں جج کی کنسنٹ ہٹائی گئی ہے، وہ ان ججز کو جو یہ جرت کریں کہ وہ انصاف دینے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ یہی سلوک ہو کہ کسی کو بلوچستان بھیجا جائے، کسی کو اے جے کے بھیجا جائے، کسی کو جی بی بھیجا جائے، یا بھی آپ دیکھ بھی لیں گے۔ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا سیاسی معاملات پہ اور معاشرے میں انصاف کے معاملات پہ تو اثر ہوتا ہے، لیکن پھر ایسی جوڈیشری آپ کی معیشت میں بھی اپنا رول نہیں ادا کر سکتی۔ نہ انویسٹر آئے گا، نہ بزنس مین انویسٹ کرے گا، اور آپ جو ہے بس 100 ارب ہی کرتے جائیں گے۔ آگے جاتے ہیں ایک دو چیزوں پہ اور، ٹھیک ہے جی۔ ایک جو بہت بڑی چیز پہ یہ بات کرتا ہے کہ رول آف دا اسٹیٹ بہت بڑا ہے، کہ آپ تو انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں اگر ایک چیز پہ سب سے زیادہ لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ تو حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ فارمل جاب سیکٹر میں وہ کہتا ہے کہ 72% لوگ جو ہیں وہ حکومت امپلائی کرتا ہے۔ مطلب کہ پرائیویٹ سیکٹر تو جاب بھی کریٹ نہیں کر رہا، جب جاب بھی کریٹ نہیں کر رہا تو وہ انویسٹمنٹ کیسے کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کچھ سیکٹرز جو ہیں ان میں بڑی زبردست طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب جو سیکٹر اسٹیٹ کو چلانے نہیں چاہیے وہ چلاتا ہے تو وہ پھر انڈیو فیور دیتا ہے، اور اس کی مثال وہ کیا دیتا ہے؟ شوگر سیکٹر کی۔ اور شوگر سیکٹر میں وہ ڈائریکٹلی کیا کہتا ہے کہ شوگر سیکٹر کے جو مسئلے ہیں کہ آپ شوگر پرائس کو غلط سپورٹ کرتے ہیں، آپ ایکسپورٹ کو سبسڈائز کرتے ہیں، آپ کو جب ضرورت ہوتی ہے آپ امپورٹ کرتے ہیں۔ اسپیسیفکلی لکھا گیا ہے کہ یہ اس لیے کہ جو 90 شوگر مل ہیں، یہ تعداد بتائی گئی ہے کہ ان میں بیشتر شوگر مل پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس ہیں۔ زبیر صاحب نے یہ سوال نہیں کیا، میں کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب یہ کون سی لیڈرشپ ہے جو آج حکومت میں ہے جس کے پاس شوگر مل ہے؟ آئی ایم ایف ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے کہ اس لیڈرشپ کی اونرشپ جو ہے شوگر ملز کی، وہ اس سیکٹر کے کرپشن کے ذمہ دار ہے۔ یہ یا ڈائریکٹ آپ پہ حملہ ہے اور اس کو ڈینائی کریں، یا پھر اس کو ایکسیپٹ کریں، اور آپ بھی اور جو ساتھ والے گھر میں بھی بیٹھے ہیں جن کا بھی میرے خیال میں شوگر سیکٹر میں سٹیک ہے، اپنے سٹیکس تو بیچیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے اینڈ میں اسی پہ، تاکہ جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ چلائیں، میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایک انوویشن ہوئی ہے اس پچھلے 3 سال میں، ایک ادارہ بنایا گیا تھا SIFC۔ اچھا، اب آئی ایم ایف SIFC کے بارے میں پہلے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتی۔ آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں ایک اچھے نظام میں، کہ ہر ادارہ یا آپ کا سارا نظام اس میں شفافیت ہو۔ شفافیت تو ہم نے دیکھ لیا کہ جس دن تک چھپا سکتے تھے یہ رپورٹ بھی چھپا لی، اور دوسری کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ اکاؤنٹیبلٹی کا حال تو اور بھی، لیکن اکاؤنٹیبلٹی ہونا بڑا ضروری ہے کہ سب جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے نیٹ میں آئے۔ اب اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے
کہ پاکستان جو ہے وہ روس کے علاوہ واحد ملک بن گیا ہے دنیا میں جو جہاں پہ بادشاہت نہ ہو اور جو اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ کو جو ہے وہ لائف لانگ امیونٹی دے. بادشاہت کے نظام میں ہوتا ہے. یہ کام صرف ولاڈیمیر پوٹن نے کیا ہے روس میں کہ اس نے اپنے آپ کو امیونٹی دی ہے. پاکستان ماشاءاللہ دوسرا ملک بن گیا. اور یہ ویسے میں ایک بات بتا دوں انتہائی محتاط انداز میں کہ کسی بھی پبلک سرونٹ کو تو پوری دنیا میں پاکستان کے علاوہ لائف لانگ امیونٹی حاصل نہیں ہے, روس میں بھی حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ان کی نہیں کرتا, لیکن بات یہ ایس آئی ایف سی کی ضرور کرتا ہے. اور ایس آئی ایف سی کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ سوری یہ میں ڈھونڈ لوں, یہ بڑا مزیدار ہے, مجھے 1 منٹ دے دیں اس پہ. ندا دمادل تلی کھلے The recently established Special Investment Facilitation Council, which has been vested with substantial authority to facilitate foreign investments, اب یہ اگلا سینٹنس سن لیں, operates with untested transparency and accountability provisions. ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایس آئی ایف سی بنا ہے کہ وہ اور اس کو جو اختیارات گئے ہیں ان کے اوپر نہ کوئی شفافیت کا قانون ہے نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا قانون ہے. کہتا ہے کہ ایس آئی ایف سی اپنی اینول رپورٹ پبلش کرے کہ وہ کون سی انویسٹمنٹ لایا ہے, کون سی انویسٹمنٹ نہیں لایا. میں ویسے ایک چیز میں نے جو ہے وہ آنیسٹلی یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ ٹی وی پہ نہیں چلنی, لیکن دیکھیں میرے خیال میں یہ ایس آئی ایف سی پی ایم ایل این نے مانا ہی اس لیے تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم ہائیبرڈ نظام کے دوسرے سائڈ کو خوش کریں. انہیں بھی پتہ تھا کہ 1% کی انویسٹمنٹ اس سے نہیں آنی, نہ انہوں نے کوشش کی ہے. آپ انفارملی بات کر لیں, وہ چاہتے تھے کہ جیسے اور ہر جگہ پہ انہوں نے کیا ہے, چونکہ ہائیبرڈ حکومت ہے کہ یہ ملبہ دوسرے سائٹ پہ گرے. یہ ایک فیکٹ ہے, اس سے ویسے میں کھلی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا. اور اینڈ میں آخری جو مجھے ایک چیز بڑی مزیدار لگی وہ یہ کہ کہیں کہیں یہ رپورٹ انڈائریکٹلی بھی بہت کچھ کہہ دیتا ہے. اور اس کا سب سے اچھا مثال یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ پاکستان اس بات کی بھی بہت بڑی قیمت ادا کرتا ہے جہاں پہ پالیسی چینج ہوتے ہیں. اور کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ باہر سے کوئی رجیم چینج آپریشن میں حکومتیں الٹا دیتا ہے. یہ لکھا ہے جی پیج نمبر 28 پوائنٹ نمبر 13. Institutional weaknesses and lack of public scrutiny create space for public funds to be mismanaged. Frequent policy changes triggered by often abrupt changes in government have contributed to underinvestment in institutional quality and capacity. اس سے زیادہ کلیئر بات بھی نہیں ہو سکتی تھی. دیکھیں بہت سے سوالات اٹھ گئے. 2 راستے ویسے ہیں. ایک راستہ تو یہ کہ اگر حکومت اس رپورٹ پہ کام کرنا شروع کرے, جو کم از کم اس نے بیماری آئیڈینٹیفائی کی ہے, نسخے بھی اس نے دیے ہیں, نسخے ان پہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کون سی ٹھیک ہے نہیں, لیکن میرے خیال میں اگر دیانتداری سے یہ بیماری کو اینالائز کرے جو اس رپورٹ نے بتائی ہے تو واقعی پاکستان کے گورننس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, کرپشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. 2 پرابلمز ہوں گے, ایک حکومت نہیں رہے گی, ایک ایس آئی ایف سی نہیں رہے گی. تو یہ مجھے مشکل لگتا ہے. دوسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یار ان سوالوں کے جواب دیں, تاکہ ٹھیک ہے آپ جواب دیں, ہم پھر آپ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں نا. اور اگر نہ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, نہ آپ جواب دے سکتے ہیں, تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس قوم کو بخش دیں, ہم سب کو معاف کریں, چھوڑیں یار, آگے پاکستان کو جانے دیں. آپ بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. Any question?
ज़ायद की वकायतों की निशानदेही की गई है, उसमें तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी रुकावट है तहकीकात में, क्योंकि जुनैद अकबर साहब मुस्ताफी हैं और अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। आप क्या समझते हैं कि इसका इख्तिताम कैसे हो सकता है? लीडर ऑफ द अपोजिशन लगा दें ताकि सिलसिला आगे बढ़े। बात तो वहाँ से शुरू होगी ना। उन्होंने कुछ आपने कोई बात नहीं मैं बस मैं क्वेश्चन अगर किसी के लेंगे। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इस पे सबसे ज़्यादा करप्शन जो है उसकी निशानदेही किस सेक्टर में, किस शोबे में ज़्यादा की गई है? अगर तो ये टैक्स के हवाले से है वो तो ऑलरेडी हो रही है, उसका कंपैरिजन आप पिछले बार से करेंगे, क्या ये बता सकते हैं आपने बड़ी सबसे ज़्यादा पीटीआई रहनुमा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने कहा कि मुल्क की मौजूदा मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल शदीद बहरान का शिकार है। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना था कि IMF ने पाकिस्तान में बदउनवानी और अदम एहतसाब के हवाले से संगीन खदशात ज़ाहिर किए हैं। रहनुमा के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में करप्शन एक बड़ा मसला है।